رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لك الحمد يا الله خلقتنا وهديتنا وانقذتنا من النار، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك يا حبيب الله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مجھے بات بڑی الصلاۃ والسلام مولاي صل وسلم دائما صلى على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه وجوهر حسن به غير منقسم. يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ربنا يا واسع الكرم. اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ وجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت وزن کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. امین محتشم درس کا موضوع سیرت رسول کی روشنی میں آداب زندگی. اللہ عز و جل ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر، آپ کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ عز و جل نے قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا سب سے بہترین ہے. تمہارے لیے بہترین نمونہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے. اگلی بات ارشاد فرمائی، یہ نمونہ، یہ بہترین، یہ پیروی اسی کو اچھی لگے گی لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ عز و جل کی امید رکھتا ہے اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے، وذکر کثیرا، اور کثرت سے اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ذات جن کے بارے میں اما عائشہ نے ارشاد فرمایا: کان خلقہ القرآن. آقا کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، گفتگو، کردار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک حصہ وہ کوئی عام شے نہیں، بلکہ وہ قرآن کا قرآن ہے. پورے کا پورا قرآن نے
اخلاق کے جو ضابطے بیان فرمائے، قرآن نے اخلاق کی جو حدود مقرر کی ہے، اور قرآن نے کسی کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اللہ عز و جل کا قرب دینے کے لیے جو معیار مقرر فرمائے ہیں، وہ سارے کے سارے معیار اللہ نے اپنے حبیب میں پیدا فرما دیے ہیں۔ اب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، آپ کی اتباع کرے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کا حکم مانے گا، اور زندگی کے ایک ایک لمحے میں، اور زندگی کے ایک ایک شعبے میں، اور زندگی کے ہر پیراہے پر اگر وہ اس چیز کا خیال رکھے گا اور سنت کی پیروی کو لازم اپنے آپ پر قرار دے گا اور عمل کرے گا، وہ پریشان نہ ہو، بروز قیامت اللہ اسے ملاقات کا شرف عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن وہ اللہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن کا جو مرکزی مضمون ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ عز و جل نے ایمان کا ذکر کیا، اسلام کا ذکر کیا، سابقہ امم کا ذکر کیا، انبیاء کا ذکر کیا، شہداء کا ذکر کیا، نیک لوگوں کا بھی ذکر کیا، جنت کا بھی ذکر کیا، دوزخ کا بھی ذکر کیا، قیامت کا ذکر کیا، میدان محشر کا ذکر کیا، لوگوں کے لین دین کا ذکر کیا، باتوں کا ذکر کیا، چغلی کا ذکر کیا، غیبت کا ذکر کیا، جھوٹ کا ذکر کیا، لیکن ان میں سے ہر اچھائی، ہر نیکی فائدہ اسی کو دے گی جو عقیدہ توحید پر گامزن ہوگا، اور جو بندہ عقیدہ توحید کا پرچار کرنے والا نہیں ہوگا اسے کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ عز و جل کے بندے پر سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ رب کی ذات بندے کو مومن پیدا کرے۔ ہم تو خوش قسمت ہے اس لحاظ سے کہ ہم نے آنکھ کھولی تو سامنے کوئی اذان دینے والا موجود تھا، ہم نے چلنا پھرنا شروع کیا، بولنا شروع کیا تو ہماری مائیں ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھانے والے شروع تھے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ جس گھر میں ہم نے آنکھ کھولی اس گھر میں کوئی بت نہیں رکھا ہوا، کوئی صلیب نہیں پڑی ہوئی، کوئی سکھوں کی گرنتھ نہیں پڑی ہوئی، یہودیوں کی جو ہے وہ انجیل تورات نہیں پڑی ہوئی، عیسائیوں کی انجیل نہیں پڑی ہوئی، بلکہ الماری کھولے تو سامنے اللہ کا قرآن نظر آتا ہے، ماتھے پر کشکا نہیں لگا ہوا اور گلے میں سندار نہیں۔ یہ تو رب کا کرم ہے کہ ہم ہوش سنبھالتے ہیں تو اللہ عز و جل کے گھر یعنی مساجد نظر آتی ہے، قرآن کی تلاوتیں ہمارے کانوں میں سنائی دیتی ہیں، اذان کی آوازیں ہمارے کانوں میں آتی ہیں۔ میں کل ہی کی بات ہے کہ بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کس جگہ ہیں، وہ سمجھ رہا تھا کہ میں بیرون ملک ہوں کسی، تو میں نے اس سے کہا کہ میں اپنے علاقے میں موجود ہوں، تو اس نے کہا، ہنس کر کہا، میرا بہت قریبی ہے، اس نے کہا مجھے یقین نہیں ہے، تو مجھے اچھا نہ لگا، میں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے میں جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے اچھا نہ لگا، تو میں نے کہا اسے کیسے ثبوت دوں کہ میں اپنے ملک پاکستان میں ہوں۔ تو مسجد میں اذان ہو رہی تھی، میں نے اذان کی ریکارڈنگ کر کے اسے سینڈ کی اور اسے بتایا کہ یہ ابھی کی ریکارڈنگ ہے، اب دیکھ اگر میں پاکستان میں نہ ہوتا تو یہ اسپیکر میں اذان جو ہے نا وہ نہ دی جا رہی ہوتی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آنکھ کھول لی تو ہمارے کمروں میں اذان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، ہمارے مسلموں پر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے والد، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں اور وہ بت کی پوجا نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مومن کی کامیابی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا، اس کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ عز و جل کی امید رکھتا ہے، اس کے لیے بہترین نمونہ ہے جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے۔ تو عقیدہ صحیح کے بعد آج چند باتیں کریں گے
کہ صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں، صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی۔ کیا تم یہ گمان کرتے؟ قرآن کی ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا تم جنت میں ایسے داخل کر دیے جاؤ، یعنی تم یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بس اس کے بدلے تمہیں فوراً جنت مل جائے گی؟ تمہیں تو زندگی گزارنی ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے اگر تم نے معیار میرے حبیب کی سنت کو بنایا تو قیامت کے دن میں تمہیں خود اپنی ملاقات کا شرف عطا فرماؤں گا۔ اور مومن کی زندگی، مومن کی ساری زندگی صرف اور صرف اللہ عز و جل کی تلاش میں لگی رہتی ہے، اور جس نے بھی اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ جانتا ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے اللہ کو جانتا ہوں، میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں۔ سرکار کی بارگاہ میں جب عرض کی گئی آقا آپ لگاتار روزہ رکھتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی لگاتار روزہ رکھیں، تو سرکار نے دیکھا صحابہ کمزور ہے تو لگاتار روزے رکھنے کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے میری طرح کا کون ہے؟ میں تو رب کے اتنے قریب ہوں، تم بستر پر لیٹتے ہو، تم راتیں زمین پر گزارتے ہو، میں راتیں اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، اتنا رب کے ساتھ ہوں۔ مجھ سے کل ہی کسی نے پوچھا، ایک سوال تھا کہ پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان کا کلمہ کیا تھا؟ میں نے کہا ان کا کلمہ یہ تھا، مثلا حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ جو تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، آدم اللہ کے صفی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کلمہ کیا تھا جو آپ کے ماننے والے تھے؟ لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ اسماعیل و خلیل اللہ ذبی اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کیا پڑھتی تھی؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ عیسیٰ، وہ تو ابن اللہ نہیں کہتے تھے، وہ تو کیا کہتے تھے؟ ابن اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ کلمہ تھا ان لوگوں کا۔ لیکن کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کسی نے اپنی امت کو یہ نہیں کہا۔ سرکار کے قرب کا عالم یہ ہے، آقا نے اپنی امت کو جو کلمے کی تعلیم دی وہ یہ کہا کہ جس بچے کی آنکھ کھلے اور وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی اس کی آنکھ کھلے اور وہ بچہ بولنا شروع کرے اور شہادت یعنی اللہ وہ گواہی دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے رسول ہے، یہ اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ صرف امت محمدی میں ہے شہادت۔ تو اس نے کہا وجہ کیا؟ میں نے کہا باقی انبیاء میں سے کسی نے نہیں، کسی نے رب عز و جل کی زیارت نہیں کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں گواہی اس لیے دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، میں اللہ کے ہونے پر گواہ ہوں۔ انہوں نے وحی کے ذریعے رب عز و جل کی طرف سے پیغام کے ذریعے یہ مانا کہ اللہ ایک ہے، یہ میں نبی سے سنا، لیکن سرکار والوں سے سنتے معراج کی رات رب کو دیکھا اور آ کر یہ لوگوں کو بتایا، بلکہ اس سے پہلے بھی رب کی بارگاہ میں جب آپ موجود رہا تو آپ نے تو رب کو دیکھ کر کہا میرے امتیوں میں زبانی نہیں کہہ رہا بلکہ رب نے اتنا قرب دیا ہے، میں رب کو دیکھ کر آیا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں گواہی دے رہا ہوں۔ پوری کائنات اللہ کا سب سے بڑا سرکار کو بنے گا، اتنا قرب عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ پوری کائنات میں کسی کو وہ قرب ملا نہیں۔ اپنے بندے کو وہ وحی دی جو وہ جانتا ہے کرنے والا اور وہ جانتا ہے سننے والا، یا جس کو کی گئی وہ راز و نیاز کی باتیں، یعنی رب کا قرب ملا اور اتنا قرب ملا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں ایک مرتبہ
سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو سرکار میں نے عرض کیا آقا پوچھا کون؟ میں نے عرض کیا عائشہ. عائشہ کون؟ آقا آپ کی زوجہ. میں پریشان ہو گیا, آقا پہچان نہیں رہے. سرکار کی بارگاہ میں بات کچھ دن بعد میں نے عرض کیا آقا عجیب بات, میں آپ کی بارگاہ میں کھڑی تھی اور اپنا آپ بار بار میں کہہ رہی تھی میں عائشہ اور آپ پہچاننے سے انکاری تھے, آپ تو توجہ نہیں دے رہے تھے. سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ میرے اور میرے رب کے درمیان ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت میں میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی بھی نہیں ہوتا, کوئی بھی نہیں ہوتا. اتنا کچھ اور اتنا کچھ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر سلمی میں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی اللہ نے نازل فرمائی معراج کی رات ارشاد فرمایا کہ محبوب شرف لانا رسالہ دینا, محبوب آپ کو ہم نے اپنی رسالت کے ذریعے مشرف فرمایا اور آپ کے ذریعے اللہ عز و جل جو ہے وہ اندھے دلوں کو نور ایمان عطا کرتا ہے. یشهدون کا یشهدون لنا فیک, محبوب تمہارے چہرے پر کا تو مقام یہ ہے لوگ چہرہ تمہارا دیکھیں گے لیکن انہیں جلوے ہمارے نظر آئیں گے. کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ نے اتنا قرب عطا کیا. حضرت امام کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رب کے کوئی قریب ہونا چاہتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو. عقیدہ صحیح کے بعد باقی عبادات سے پہلے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا رزق حلال کا ہونا چاہیے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری نمازیں قبول ہوں, میرا درود قبول ہو, میرے نوافل قبول ہوں, میری تسبیحات قبول ہوں, میں تقلیدات کروں تو قبول ہوں, قرآن کی تلاوتیں قبول ہوں اور ایسا بندہ بن جاؤں کہ جس میں فرشتوں کی سی صفات آ جائیں, تو سب سے پہلی بات یہ عبادت کی قبولیت کا دار و مدار بندے کے رزق حلال کو. اگر کوئی بندہ سود خور ہے, کوئی جمعے کا پیسہ کھاتا ہے, کسی کا حق مار کر کھاتا ہے, پڑوسی کے پیسے دبا کر کھاتا ہے, کسی کا مال کھاتا ہے, یتیم کا کھائے یا غیر یتیم کا کھائے, حرام حرام ہوتا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ہے اور اللہ عز و جل پاک ہی کو پسند کرتا ہے. اور اگر کوئی بندہ پانی چوری کر رہا ہے, بجلی چوری کر رہا ہے, پیسے چوری کے, گندم چوری کی, آٹا چوری کا, غذا چوری کی, اور وہ بندہ ساری رات مسئلے میں بیٹھا رہتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے, ایک شخص رو رہا, اتنا رو رہا تھا پتہ چلتا تھا مر جائے گا, اور دعائیں کر رہا تھا. تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا اس بندے پر کرم کر دے, اس کو بخش دے. اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ اتنا روئے کہ مر جائے, وہ ہاتھ اتنے بلند کرے کہ آسمانوں تک پہنچ جائے, میں پھر بھی اس کی مغفرت نہیں کروں گا. مولا کیوں؟ ارشاد فرمایا کہ اس کا کھانا پینا حرام کا ہے. آپ کی اور میری عبادت کی قبولیت کا پہلا دار و مدار جو ہے وہ ہے رزق حلال. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری عبادت قبول ہو اور میں دعا کروں تو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, آقا کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کی تھی آقا کوئی ایسا عمل بتائیے کہ دعا کروں تو اللہ زور اور شرف قبولیت عطا فرمائے. حلال کھایا کر, دعا بھی قبول ہو جائے گی, عبادت بھی اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے. اس کے بعد نیت کا درست ہونا, رزق حلال کے بعد نیت کا درست ہونا. نیت المؤمن خیر من عملی, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بندہ جس طرح کی نیت کرتا ہے, آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورتكم ولا الى اعمالكم ولكن الله ينظر الى قلوبكم ونياتكم. اللہ تمہاری صورتوں کو, تمہارے مال کو نہیں دیکھتا, کتنے خوبصورت ہو اللہ یہ نہیں دیکھتا. ابو جہل بھی بڑا خوبصورت تھا, آپ کتابیں پڑھیں نا ابو جہل کے اولیے کے حوالے سے. ابو لہب بھی بڑا خوبصورت تھا اور فرعون بھی بڑا خوبصورت تھا, عتبہ بھی بڑا خوبصورت تھا. لیکن جو مقام اللہ عز و جل نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا وہ ان میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا. اللہ تمہاری صورتوں کو, تمہارے مال کو نہیں, اللہ تمہارے دل اور دل کی نیت کو دیکھتا ہے. اپنی نیت درست, ہم نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, زکات دیں, صدقات کریں, تسبیحات پڑھیں, تحلیلات کریں, تو اپنے آپ کو دوسرے سے غلط سمجھنا شروع نہ ہو جائے.
اس لیے نہ کریں عبادت کہ لوگ میرے ماتھے پر محراب دیکھیں، میرے سر پر امامہ دیکھیں اور کہیں بڑا نیک آدمی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شہید کو، ایک قاری کو دوزخ میں صرف اس وجہ سے ڈالا جائے گا، کیوں؟ اس وجہ سے ڈالا جائے گا کہ انہوں نے مجاہد بن کر وہ لڑا، لیکن دنیا کی نظر میں اس کے ذہن میں یہ تھا کہ لوگ مجھے مجاہد کہیں، مجھے شہید کہیں، رب کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے گا تو رب کہے گا تم جہنم میں جا، عرض کہے گا مولا میں تو لڑا تھا میدان جہاد میں، تو اللہ ارشاد فرمائے گا تیرے دل میں تھا کہ لوگ مجھے دلیر کہیں، بہادر کہیں، شہید کہیں، وہ تجھے کہہ دیا گیا، جو تیری نیت تھی تجھے مل گیا ہے، اب آخرت میں تیرا حصہ جہنم ہی ہے۔ رزق حلال کے بعد نیت کا دوست، آپ پانی پیتے پیاس بجھتی ہے نا، اسی پانی پینے پر اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں پانی اس لیے پی رہا ہوں کہ میرے حبیب نے یہ پانی پیا، سبحان اللہ، سرکار کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پانی پی رہا ہوں، پیاس بھی بجھ جائے گی اور سنت پر عمل کرنے کا اللہ ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ آپ سوتے وقت نیت یہ رکھیں کہ میں صبح اٹھوں گا تہجد پڑھوں گا، آنکھ نہیں بھی کھلی اللہ پھر بھی تہجد کا ثواب عطا کرے گا۔ آپ کی نیت ہونی چاہیے، آپ کے دل میں یہ ہے، آپ سوتے اور سوئے اس نیت سے سوئے کہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرمایا کرتے تھے، سوتے تھے، تو آپ کو اس سونے پر بھی سنت کو پورا کرنے کا ثواب عطا کیا جائے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ بندے کی نیت اگر درست ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ شراب پی اور کہے میری نیت یہ تھی کہ میرے جسم میں طاقت پیدا ہو تو میں لڑوں کافروں کے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ عام طور پر نیت کا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی کہے جی میں زنا کروں، میں ڈاکہ ماروں یا چوری کروں، چلے جی وہ جو پیسہ مجھے ملے گا میں غریبوں کی مدد کروں، تو اس پر ثواب نہیں ملے گا، یہ تو حرام ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ نیت کا اچھا ہونا جائز معاملے میں ہوگا۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، اگر دائیں ہاتھ سے اس لیے کھاتے ہیں کہ سرکار کی سنت ہے، تو اس کھانا کھانے پر بھی اور دائیں ہاتھ سے کھانے پر بھی اللہ آپ کو سنت کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان، عقیدہ صحیح کے بعد رزق حلال، رزق حلال کے بعد نیت کا درست ہونا، اور نیت کے درست ہونے کے بعد نماز کی پابندی۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نماز نہ پڑھوں اور ساری رات مصلے پر کھڑا رہوں اور کچھ ملے نہ، فرائض میں سب سے بلند درجہ جو ہے وہ نماز پنجگانہ کا۔ ہماری تو حلال ہی کچھ ہو رہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالہ ظاہری کے وقت راوی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصیکم بالصلاۃ، اوصیکم بالصلاۃ، میرے امتیوں، میرے صحابہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ نماز نہ چھوڑو۔ عائشہ فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوتا، مؤذن اذان پڑھتا تو آپ کا انداز ایسے ہوتا تھا جیسے آپ کسی کو جانتے تھے، آپ کسی کو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی یہی ہوتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی یہی عمل تھا، انہیں سکون ملتا تھا تو نماز میں سکون ملتا تھا، انہیں سکون ملتا تھا۔ میں آج ہی حدیث مبارکہ پڑھا تھا، ایک صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی تھے، وہ اور یہ کسی غزوے سے واپسی پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے پہرا دینا ہے۔ دونوں میں طے یہ پایا ایک جاگے گا ایک پہرا دے گا، سوئے گا، ایک جاگے گا پہرا دے گا اور ایک سوئے گا، کچھ ٹائم ایک سوئے گا کچھ ٹائم دوسرا سوئے گا۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ آپ پہرا دے رہے تھے تو ٹائم کافی تھا، تو آپ نے یہ کیا کہ آپ نے نماز شروع کر دی، نماز شروع کر دی، کھڑے تھے، دشمن نے دیکھ لیا، اس نے ایک بھی تیر، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، آپ اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ خیر جب یہ معاملہ ہوا تو اپنے دوسرے ساتھی کو آواز دی، وہ اٹھے، دشمن کو بلایا، جو بھی ہوا ہوگا۔ بعد میں انہوں نے پوچھا میرے بھائی تجھے اتنے تیر لگے، اتنے زخمی ہوئے، تو مجھے پہلے جگا دیتے، تو مجھے پہلے جگا دیتے، میں تیری حفاظت کرتا۔ کہا نماز پڑھنے میں اتنا سکون تھا کہ دل ہی نہیں کیا کہ تیر لگے اور میں نماز چھوڑوں۔ انداز
مند پھرتے وہ کہتے ہیں مدینے نمازیں پڑھتے ہیں، چرسوں کے سکے لگا کر جو ملنگی ظاہر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے مکے نمازیں پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم پہنچے میں ہم پر نماز معاف۔ اگر اللہ عز و جل کے حبیب پر 6 نمازیں فرض تھی تو اللہ کے حبیب سے آگے کوئی نہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے سرکار دو عالم سے سفر تہجد بھی فرض تھی، لیکن بعد میں تخفیف کی گئی، بعد میں تخفیف کی گئی۔ اگر اللہ عز و جل کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز نہیں چھوڑی تو باقی انبیاء تو سرکار سے نیچے، انبیاء سے نیچے صحابہ، صحابہ سے نیچے تابعین، تابعین سے نیچے تبع تابعین، اگر ان پر نماز معاف نہیں تھی، ان پر شریعت کا قلم چل رہا تھا، تو آج کل کے چرسی پوڈری قسم کے ملنگ جو ہے یہ کہاں سے مبرہ ہو گئے؟ شریعت سے شریعت کا قلم ان سے اٹھ گیا۔ تو میری بات یاد رکھیے گا، اللہ کا قرب بہت سے بزرگ ایسے گزرے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ روزانہ 1000 یا 2000 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے 40 سال تک آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات میں ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں ایک قرآن صبح ختم کیا کرتے دن کو، اور ایک قرآن رات کو ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے تو ایک مرتبہ ایک رکعت میں 8 مرتبہ ختم قرآن کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ بارہا ایسا ہوا، حضرت نائلہ جو آپ کی زوجہ تھی انہوں نے کہا کہ بارہا کئی بار ایسے ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی ایک رکعت میں ایک ختم قرآن کیا۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہ کے ولی گزرے، اور بہت سی روایات ان کے حوالے سے کتب میں موجود ہیں، القول المدی میں، دیگر کتب میں بھی درود پاک کے حوالے سے یہ روایتیں بیان کرتے ہیں، اور روایتوں میں اپنے مشاہدات بیان کرتے ہیں۔ جو بھی روایت بیان کرتے ہیں ان سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کو دیکھا ہے۔ سرکار جو آپ سچ کے مثال ظاہر کی کئی برسات کی ان کی پیدائش سینکڑوں برسات کی پیدائش، تو آپ نے جو ہے آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کو نماز سے اور قرآن سے بڑا شغف تھا، نماز سے قرآن سے بڑا شغف تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے کہ مولا مجھے قبر میں بھی نماز اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ آپ کا وصال ہوا، کہتے ہیں کہ عرصہ دراز تک لوگ آپ کی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ یہ تو کسی بزرگ کا واقعہ، یہ تو کسی بلکہ ایک اور بزرگوں کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کو جب دفن کرنے لگے ان کا طریقہ یہ تھا، وہ ہر وقت حالت روزہ میں رہتے، نماز پڑھتے، تو انہوں نے ان کی جب ان کو ان کی قبر میں اتارا گیا، رکھا گیا، سلیں دی گئی، تو کہتے ہیں کہ ایسا معاملہ ہوا کہ بیان کرنے والے حضور کہتے ہیں شخص ظہور میں اعلان نہیں بات کہتے ہیں سل ہٹی نا، تو نیچے میری نظر پڑی کہ جن کو ابھی ہم نے لٹایا ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا؟ چپ کر گئے، خبر بند کی، ان کی زوجہ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا مقصد دعا کیا کرتے تھے کہ مولا مجھے قبر میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو نماز کے بعد قرآن کی تلاوت، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، بیشتر آیات اللہ نے قرآن کو ہدایت بھی کہا، قرآن کو نور بھی کہا، قرآن کو ذکر بھی کہا، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شفا بھی کہا۔ شفا دونوں چیزوں کے لیے، قرآن ظاہر کے لیے بھی شفا ہے اور باطن کے لیے بھی شفا ہے۔ اور قرآن ایک ایسا نسخہ، ایک ایسی کتاب اور ایک ایسا متن، ایسی نظم کہ جتنے پڑھتے جائیں گے رب کے قریب ہوتے جائیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالے سے آتا ہے، آپ کہتے ہیں میرے خواب میں رب عز و جل کی زیارت، خواب میں جاگتے ہوئے دیدار سے سرکار دو عالم سے سنے، خواب میں اللہ عز و جل چاہے تو اپنے اولیاء کو، اپنے پیاروں کو اپنا دیدار عطا فرما دے۔ تو حضرت
سیدنا امام احمد بن حنبل آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں رب کا دیدار کیا اور رب عز و جل سے پوچھا اللہ مجھے یہ تو بتا تیرے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ تو بتا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احمد بن حنبل قرآن کثرت سے پڑھا، تو جو ہے سب قرآن کثرت سے پڑھا کر، قرآن کو جتنا گہرائی سے پڑھے گا اور جتنا پڑھتا جائے گا میرے قریب ہوتا جائے گا۔ اور اس پر ایک شاید ایک حدیث بھی، اس کی ایک حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا تم سے شروع کر، تیرا آخری درجہ وہ ہوگا جہاں پر بنداز تک آئے گا۔ تو قرآن سے دل لگے، دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں، دنیا کا کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ایسی نہیں کہ جس کا حل ہمارے قرآن نے نہ بتایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے مسئلہ ہمارے اندر کوئی نہیں ہے نا اتنا قرآن سے، ورنہ جو لوگ قرآن میں گھس جاتے ہیں، قرآن میں فنا ہو جاتے ہیں، یہ قرآن ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، ان کو قرب بھی دیتا ہے، اور قرآن اپنا آپ انہیں سمجھاتا ہے، قرآن اپنا آپ انہیں سمجھاتا ہے، اور اس قرآن سے انہیں نور ملتا ہے، روشنی ملتی ہے، جو جتنا انہماک سے پڑھے گا، توجہ سے پڑھے گا، جتنا توجہ سے پڑھے گا رب کی رحمت کے فرشتے اس کی طرف اتنی زیادہ توجہ کریں گے۔ صحابی حضرت حسین زید رضی اللہ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا عجیب معاملہ ہوا۔ اچھا کیا ہوا؟ عرض کی آقا میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک دائرے میں ہاں جسے کہتے ہیں ہاں ایک دائرے میں بہت سے چراغ ہیں جو دائرہ بنا کر آہستہ آہستہ زمین کی طرف اتر رہے ہیں۔ تو آقا میں پوری توجہ سے تو لگا ہوا تھا، لیکن ایسے ہوا کہ میرا بچہ لیٹا ہوا تھا، ساتھ گھوڑا بندھا ہوا تھا، تو گھوڑے نے جب وہ دیکھا نا تو گھوڑا اچھلنے کودنے لگا، تو میرے دل میں آئی کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا میرے بچے کو ہی رود دے، نقصان پہنچا دے۔ تو میں نے فوراً جو اپنے بچے کو بچایا۔ آقا نے ارشاد فرمایا وہ ہوا، وہ چراغ، وہ روشنی کوئی عام چیز نہیں، تو قرآن پڑھ رہا تھا، رب کی رحمت کے فرشتے قرآن سننے کے لیے زمین پر تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سکینہ تھا۔ قرآن فجر کا بے شک جو فجر کے وقت قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، فرمایا وہ تو مشہود ہے، وہ تو آنے کی جگہ ہے، کس کے؟ فرشتوں کی۔ اور زندگی کے دیگر معاملات میں اگر کوئی خامد ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی باپ ہے، کوئی سردار ہے، کوئی قاضی ہے، مسجد کا امام ہے، کسی بھی شعبے سے کوئی متعلقہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر ایک کے لیے نمونہ ہے، اور بندے کو کمی نہیں رہتی۔ یاد رکھیے گا، یہ تو ہمارے دلوں کا بڑا مسئلہ ہے نا، یہ تو ہم لوگ کیا ٹوکے کمپنے لگتی ہے، داڑھی رکھ لی تو کیا ہوگا، نمازی بن کے تو پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا، ایسے ہی ہے نا، ہم لوگ گھبراتے ہیں۔ اس طرف آ کر تو دیکھیں، یقین کریں رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، قرب کے دروازے کھل جائیں گے، وہ اتنا قرب عطا کرے گا، اتنا قرب عطا کرے گا، اتنا قرب عطا کرے گا۔ جیسے وہ ایک بندہ ایک کے پاس گیا نا، اس نے کہا حضرت جی روز اللہ اللہ کہتا ہوں تو کوئی جواب نہیں آتا، اللہ اللہ کہتا ہوں جواب نہیں آتا۔ حضور خاموش ہوئے، بندہ چلا گیا۔ رات کو خواب میں آواز آئی تو ایک مرتبہ اللہ کہتا تھا نا ہم 10 مرتبہ تیرا جواب دیتے تھے، تجھے آواز اس لیے نہیں آتی، ہو سکتا ہے انسانی فطرت ہے، تیری آواز ہمیں اتنی پسند کہ تو ایک مرتبہ اللہ کہتا ہم تمہیں 10 مرتبہ جواب دیا کرتے۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے
زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ سرکار دو عالم فصل کی سیرت طیبہ ہے. آپ قرآن کا مطالعہ کریں, یاد رکھیں ہم جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں نراعد ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا میں زندگی اس کی اس پر تنگ کر دوں گا. وہ جو سکون چاہتا ہے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, لوگوں دلوں کا سکون چاہتے ہو تو میرا ذکر کیا کرو, تمہارے دلوں کو اطمینان عطا کر دیا جائے. اللہ سب کو